آثار قدیمہ کے ماہرین کھدائی کر رہے تھے اور روس کا معروف علاقہ وادی قاف تھا۔ کھدائی جاری تھی، اسی دوران زمین کی گہرائی میں سے لکڑی کے بوسیدہ ٹکڑے دکھائے گئے۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ کشتی نو کے جدا شدہ ٹکڑے ہیں جو دریائی موجوں کے اثرات کی وجہ سے زمین میں 5000 سال گزرنے کے باوجود محفوظ تھے۔ آثار قدیمہ کے محققین نے ان تختوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا اور مزید 2 سال کھدائی اور غور و فکر میں صرف کیے، حتیٰ کہ اسی جگہ سے ایک تختی ملی جو ایک لوح کی مثل تھی، جس پر چند چھوٹی سطریں انتہائی پرانی اور انجان تحریر میں ثبت تھیں۔ تختی 14 انچ لمبی، 10 انچ چوڑی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ باقی تمام تختیاں بوسیدہ ہو چکی تھیں اور یہ صحیح و سالم تھی اور بہت حیران کن بھی۔ اب بھی یہ تختی ماسکو کے عجائب گھر میں موجود ہے، جسے دیکھنے ملکی اور غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ اس انکشاف کے بعد روسی محکمہ آثار قدیمہ نے اس لوح کی تحقیق کے لیے 7 افراد کی کمیٹی تشکیل دی۔ ان میں ماہر تاریخ، خط شناس کے استاد اور روس و چین کے ماہر زبان دان شامل ہیں۔ ان افراد کا تعارف درج ذیل ہے۔ پروفیسر سولینوف، ماسکو یونیورسٹی کے ماہر تاریخ اور پرانی زبانوں کے استاد۔ پروفیسر افاہان خینو، چائنا کی لوہان یونیورسٹی کے زبان شناسی کے استاد۔ میشونن لو فارنگ، روس کے محکمہ آثار قدیمہ کے ماہر۔ پروفیسر دیروکن، نالج لینن اکیڈمی ماہر تاریخ۔ اور قاغول گوروف، کینفورو یونیورسٹی میں ماہر لغات۔ ایم احمد کولا، روسی ادارہ عمومی تحقیقات کے محتمم۔ اور میجر کولتوف، وائس چانسلر اسٹالین یونیورسٹی۔ ان حضرات نے 8 مہینے تحقیق کی اور درج ذیل رپورٹ پیش کی۔ لکڑی کی بنی یہ تختی انہی تختیوں میں سے ہے کہ جو پہلے دریافت ہوئیں اور ان کا تعلق جناب نوح علیہ السلام سے ہے۔ یہ تختی باقیوں کی نسبت پوسیدہ نہیں ہوئی اور اس قدر سالم تھی کہ نقش شدہ تحریر کو پڑھنا بآسانی ممکن تھا۔ اس عبارت کا تعلق سامی زبان سے تھا کہ جو ام اللغات تھی۔ ان حروف اور ان کے معنی کچھ یوں تھے۔ اصل عبارت افنام الہم ای قل بیدج فورک بن زی شاو محمد ایلیا و شبیر فاطمہ عقیقیموا بنون۔ یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے یاور مددگار، ان نفوس مقدسہ یعنی محمد، علی، ایلیا علی، شبر حسن، شبیر حسین اور فاطمہ کے وسیلے سے اپنی رحمت و کرامت سے ہماری مدد فرما، جو کہ فضیلت و عظمت کے مالک ہیں اور جن کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے۔ ان بابرکت ناموں کے صدقے ہماری مدد فرما۔ صرف تیری ہی ذات ہے کہ جو میری مدد فرما سکتی ہے۔ ان سب کے بعد انگریز دانشور این ایف میکس، جو کہ مانچسٹر یونیورسٹی میں پرانی زبانوں کا استاد تھا، اس تحقیق کو انگریزی میں منتقل کیا اور یہ درج ذیل رسائل و اخبارات میں شائع ہوئی۔ نمبر 1، ہفتہ روزہ ویکلی مرر، لندن، شمارہ 28 دسمبر 1952۔ اخبار اسٹار انگریزی، لندن، شمارہ جنوری 1952۔ روزنامہ سن لائٹ، جو مانچسٹر سے شائع ہوا کرتا تھا، شمارہ جنوری 1954۔ اور ویکلی مرر 1 فروری 1954۔ اور روزنامہ الہدیٰ، قاہرہ، مصر، 30 جنوری 1953۔ محدث حکیم سید محمد محمود گیلانی، مدیر الحدیث و سربراہ اہل سنت نے ان مطالب کی تشریح کی اور شائع کروایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب تحقیق غیر اسلامی ملک میں غیر مسلموں کے ہاتھوں ہوئی کہ جو مذہب کے خلاف اور مادہ پسند تھے، اور 1 صدی سے وہاں یہی سب جاری ہے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے، ان 5 ناموں کے صدقے اور ہم سب کی تمام مشکلات کو آسانی میں آثار قدیم